وعلى علي بن الحسين اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں کربلا اینڈ اکنامک جسٹس کے حوالے سے ہو رہے ہمارے اس ایپیسوڈز کی سیریز کی آخری قسط میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ مسلسل اس ایپیسوڈ میں اس موضوع کے حوالے سے مختلف باتیں اور مختلف جہات سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت زیادہ مستفید بھی ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہرحال مولانا سید سرمدی رضوی صاحب مسلسل اس ایپیسوڈ کی الگ الگ جہات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ نہ صرف اس ٹاپک کو سمجھا جائے بلکہ ہم پریکٹیکلی اقدام بھی کریں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا کے حوالے سے۔ اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ہم استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے بخوبی الگ الگ جہات سے اس موضوع کو کور کیا اور بہت اچھے انداز میں آپ نے جوابات دیے، آج ہم تھوڑا سا اس موضوع کو پریکٹیکلی کس طریقے سے انجام دے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، دین کو بچایا، اور دین کا ایک حصہ جو ہے وہ اکنامک جسٹس بھی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے آج کے زمانے میں کہ جس میں کرنے کے بعد ہم امام حسین علیہ السلام کی اس مشن میں کمک کر سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ یقیناً یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے، اور اس لیے بھی کہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو زندہ رکھنا جی ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے، اور خود اہل بیت نے کئی جگہ اس بات کو کہا بھی ہے اور دعا بھی دی ہے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے کو پر رحمت نازل کرے گا جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جو بھی کاوشیں تھیں، جو بھی قربانیاں تھیں، وہ اسی لیے تھیں کہ جو اصل دین ہے وہ نہ یہ کہ صرف مٹنے نہ پائے بلکہ اپنے تمام جاہ و جمال کے ساتھ، جلال کے ساتھ باقی بھی رہے۔ صحیح، وہی دین کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جس کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اور جس کی ایک جھلک ہم کو امام علی علیہ السلام کی حکومت میں دکھی، اور اب انشاءاللہ آخری امام کی زمانے میں دکھے گی انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جو دین کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دیں، اگر ہم واقعاً امام حسین علیہ السلام کے محب ہیں اور ان کے شیعہ ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، تو ہمیں بھی ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دین کو جتنا ہم سے ممکن ہے حتی الامکان ہم اس کو باقی رکھیں، جس میں کہ خود یہ اکنامک جسٹس کا بھی ٹاپک آ جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں اگرچہ ہمارے پاس اتنا اگر پاور نہ بھی ہو، یا فار ایگزامپل ہم کسی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ نہ بھی ہوں، تب بھی ہم اپنی سوسائٹی میں یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے کام سے، اپنے بزنس سے، اپنی جاب سے جو بھی ہم ارن کر رہے ہیں، ایک پورشن اس کا ہم الگ کر کے رکھیں سوسائٹی کے لیے، انڈیپینڈنٹ فرام دا ریلیجن آف دیٹ پرسن، کہ ہماری سوسائٹی میں وہ کون ہے، مسلمان ہے کہ ہندو، نہیں، صرف یہ کہ وہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنے فنڈز میں سے ایک پورشن الگ کر کے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ سوچیے آپ اگر بڑے لیول پہ لے کے جائیں تو 500 لوگ اگر ایسے سوسائٹی کے آگے آ جاتے ہیں کہ جو ایک منیمم اماؤنٹ اپنی سیونگ سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپارٹ فرام دا ریلیجیس ڈیوٹیز ہم بات کر رہے ہیں، جی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو اماؤنٹ جمع ہوگا، آپ کو کیا پتہ کہ اس جمع شدہ مال سے کہیں کسی یتیم کی ضرورت پوری ہو گئی، اسے تعلیم مل گئی، کہیں کسی یتیم لڑکی کی شادی ہو گئی، کہیں کسی بیوہ کی کچھ ضرورتیں تھیں وہ پوری ہو گئیں، اور اس طرح کے مختلف، کوئی بچہ پڑھ لکھ گیا، کوئی بچہ پڑھ لکھ گیا، یعنی کسی بیمار کو دوا کی ضرورت تھی، میڈیکل ایمرجنسیز آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہ ہوتا ہے اکثر میسیجز بھی آتے ہیں 2000 روپے اگر ہو سکے تو بھیج دیجئے۔ ایک صاحبہ ہیں جن کے ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کے ہارٹ کی دوائیں ہیں اور یہ انجیکشن اور وہ ہے، کل ملا کے 6-7 ہزار روپے کا بل ہے، 2-4 لوگوں نے ہیلپ کیا، آپ بھی آگے آ جائیں، تو فوراً لوگ جن کے پاس ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ صاحب توفیق بھی ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ مال تو خوب ہے لیکن دیں گے کسی کو نہیں۔ تو اس طرح سے اگر ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ کہیں سے بھی، بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں،
ہمارے جوانوں کے لیے اور جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، کہیں سے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ یہ ہم ایک احسان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 100 روپے ہے تو اپنی ریلیجیس ڈیوٹیز کو ادا کرنے کے بعد بھی اب ہم الگ سے 10 روپے اور دے رہے ہیں، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ آپ احسان کر رہے ہیں، بلکہ خداوند متعال کہتا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بھی ایک نیکی کرے وہ 10 اس کے لیے اللہ اجر دے گا، اس کے 10 برابر۔ تو آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا آپ کو اللہ کی طرف سے ریٹرن بھی ضرور ملے گا، اور یہ جو احسان کی میں نے بات کی وہ یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم اس طریقے سے اپنی سوسائٹی کو اسٹرینگتھن کریں کہ جو پاورفل اور رچ لوگ ہیں وہ آگے آ کے کنٹریبیوشن کریں، اور جو ہمارے سماج کا کمزور طبقہ ہے اس تک اس کی ضرورت کے حساب سے مال پہنچائیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی ان کوششوں کو زندہ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ باقی اور اس کا مزاج ہمیں پیدا کرنا ہوگا سوسائٹی میں، یعنی جیسے آپ نے 500 لوگوں کی بات کی، 500 بہت بڑا نمبر نہیں ہے جی، حتیٰ کہ اگر مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا ہی انسان کے جو بہت زیادہ ابھی رچ نہیں ہے جی، لیکن اگر اس کی 25,000 بھی تنخواہ ہے، 20,000 بھی تنخواہ ہے، 100 روپے تو 100 روپے تو نکال سکتا ہے، بے شک۔ اور 100 روپے 500 لوگ نکال دیں اپنے اپنے بارہ، یہ تو ایگزام پر مثال کے حساب سے بتایا، لیکن کسی کی مان لی 50,000 تنخواہ ہے وہ 2,000 نکال سکتا ہے، جی، تو اگر 500 لوگ جمع ہو جائیں تو لاکھوں روپے جمع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے کسی کی میڈیکل ایمرجنسی میں کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بہت اچھا آپ نے جو ہے ایک تجویز پیش کی کہ اس طریقے سے ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں کمک کر رہے ہیں۔ بے شک، اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کے مقاصد تھے اس میں سے ایک مقصد کی اکنامک جسٹس ہو، ہم ان کے مقصد میں شامل ہو رہے ہیں، اور تب ہمارا وہ دعویٰ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور ہم ان کے غم کو یاد کر کے، ان کی قربانی کو یاد کر کے روتے ہیں، تو شاید یہ ہمارے اس جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو یہ عملی جامہ پہنا دے گا ہمارا یہ عمل۔ اور یہ جملہ کہ جس کو ہم برجستہ اکثر کہتے ہیں، سلم لمن سالمکم، کہ ہم اس کو دوست رکھتے ہیں جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے، تو جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے اگر وہ مشکل میں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے سلم لمن سالمکم کے تحت کہ ہم اس کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے بتائی، اور امید ہے کہ ویورز اس پہ خوب جو ہے توجہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے گا۔ آقا خود جو ہے فیڈنگ، کھانا کھلانا، یہ بھی ایک بہت اچھے ثواب کا کام ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ الگ الگ اعتبار سے جو ہے وہ کمک کرتے ہیں۔ جی، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایام اعزاء میں مجالس وغیرہ برپا ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں، یعنی آپ کا کیا نظریہ ہے کہ یہ بھی اکنامک کو کہیں نہ کہیں یعنی کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ یقیناً اکنامک جسٹس میں یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ہمارے پاس تو اہل بیت علیہم السلام کی مثال ہے کہ خود دسترخوان امام حسن علیہ السلام مشہور ہے، کہ جس میں خود ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی شانہ بشانہ ہیں، جی، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اس سماج کے جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں نصیب ہے، وہ کم سے کم ایک وقت کو آ کے امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھ کر، یا بلکہ میں کہوں کہ حسنین کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ کر ایک وقت کو ایسا کھانا کھا سکیں کہ جس کی وہ ساری زندگی آرزو کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کے دور میں بھی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات اگر کریں کہ ہم ایک قسم کی سبیل جیسے ہم لگاتے ہیں ویسے ہی کھانے کی بھی سبیل لگائیں، اور لوگوں کو خاص کر کے وہ کہ جو غریب ہیں ان کی دعوت کریں اور ان کو اچھا کھانا کھلائیں، تو یہ بھی ایک قسم کی اکنامک جسٹس کو پھیلانے کا ایک اچھا اسٹیپ ہے۔ بظاہر جو ہمیں سننے میں آتا ہے ہمارے بزرگوں سے کہ یہ مجالس میں تبرک کا انتظام کرنا تمام اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی رکھتا ہے۔ مقصد یہ بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات تبرک میں وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ جو غذا میں شامل ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کھانا کھایا، تاکہ اگر ہماری مجلس میں کوئی غریب آیا ہے تو وہ گھر جائے تو اس کے پاس 2 روٹی کھانے کے لیے ہو۔ اور اس میں ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا تو میں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس آپ برپا کیجئے، تو آج کا دور وہ دور ہے کہ جب وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو خاص کر کے امام حسین سے منسلک کرتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن جب آپ اس طرح کے انتظامات کرتے ہیں اور اوپن میں مجلسیں برپا کرتے ہیں تو بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو الظاہر اس صراط مستقیم پہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا مذہب اس پہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین کے نام پہ آتے ہیں، اور اسی تبرک کے لیے کہ جو ان کا حق بھی ہے اور جو اللہ نے ہماری گردنوں پہ رکھا ہے کہ ان تک ہم پہنچائیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ 4 باتیں بھی سن لیتے ہیں، کچھ حق کے پیغام بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں کہ تبرک بھی مل گیا اور 4 باتیں بھی، روحانی اور جسمانی دونوں غذا مل گئی، کہ جسمانی غذا تو انہوں نے تناول کر لی اور جو ہمارا حق فرض تھا ہم نے پورا کر دیا، ان تک پہنچا دیا، لیکن جو روحانی غذا ان کو ملی کیا پتہ اسی کو سن کے وہ راہ حق پر بھی آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اکثر اس میں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے بالکل ان نوٹسڈ لوگ ہوتے ہیں، جی،
کہ جن کو دینے والے بھی شاید نوٹس نہ کر پاتے ہوں، لیکن یہ امام کے نام پہ، کیونکہ بہرحال یہ مجھے کہتے ہوئے آئی ایم فیلنگ مائی سیلف ایموشنل کہ ہر دروازے پہ انسان آتا ہے لیکن ایک شرم کے ساتھ آتا ہے، لیکن جہاں مجلس برپا ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہاں پہ ایک غریب کے جس کو شرم بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن امام کے نام پہ مل رہا ہے وہ شرم محسوس نہیں کرتا اور ہاتھ پھیلا دیتا ہے. تو واقعی یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور کوشش کرنی چاہیے جہاں بھی جو ہے وہ ممکن ہو غربا کو بلایا جائے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اور ان کا دسترخوان رکھا جائے. اگر ایک براڈ اسپیکٹ بھی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یعنی یہ تو ایک چلے بات ہو گئی خمس و زکوٰۃ اور باقی جو آپ نے فنڈز اور یہ سب جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن آج کے دور میں اکنامک جسٹس قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ایک براڈ لیول پہ؟ دیکھیے اگر براڈ لیول پہ ہم بات کریں تو وہ اول تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ دہی نہیں جمتا، تو وہ فوراً ایک کام نہیں ہوگا. اس میں ہم کو بہت ہی پلاننگ کرنی ہوگی، پازیٹیو آؤٹ لک لے کے چلنا ہوگا. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہماری قوم کے لوگ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. صحیح. اور علم وہ چیز ہی ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ اس پر زور ڈالا ہے. پہلی آیت ہی جو نازل ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر اس کے بعد آپ احادیث دیکھیں کہ جو مشہور ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اطلب العلم من المہد الی اللحد. یہ ساری چیزیں ہیں کہ گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، اور ہر ایک کے اوپر فریضہ ہے. پڑھو گے تو جانو گے کہ تمہارا حق کیا ہے. یقیناً. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور علمی میدان میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو العلم سلطان، مولانا نے کہا کہ علم قدرت ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قوم آگے ہے تو اس کے پاس علمی خزانے ہوں گے، ساری علمی ترقیاں ہوں گی، اس کے پاس نیو ڈسکوریز ہوں گی. باقی نیشنز سے، باقی قوموں سے وہ کئی سال آگے ہوں گے. تو اور ایک دور تھا کہ جب خود اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تمام علوم کے ہیڈ اور ماسٹر ہوا کرتے تھے. انہی سے، یعنی فادر آف آل کیمسٹری جابر ابن حیان ہے جن کو جیبر کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے آپ میتھمیٹکس، یہ الگورتھم بھی ایل ہے، یہ الخوارزمی، اور اس طرح کے بہت سے اسکالرز گزرے ہیں جن کو آپ جا کے دیکھیے کہ جنہوں نے مختلف فیلڈس آف سائنسز میں اور میڈیسنس میں اپنا نام پیدا کیا اور علم حاصل کیا. تو ہمیں علمی ترقی کرنی ہوگی. جب ہم علمی ترقی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ العلم سلطان، تو پھر ہم دولت کو بھی جمع کر سکیں گے اس پرپس سے کہ ہم اس دولت کو چینلائز کریں تاکہ جو پورا سماج ہے اس کی ضرورتوں کے لیے یہ دولت چینلائز ہو کے ان تک پہنچے. آج ویسٹ اتنا زیادہ ترقی کر چکا ہے کیونکہ وہ علمی میدان میں بہت آگے ہے. یقیناً ایک وجہ یہ بھی ایک مثال ہے. تو ہم اپنے آپ کو علمی میدان میں آگے بڑھائیں. پھر اس کے بعد جب ہم علمی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو ہم پھر ایسی خود پوزیشنز پہ آئیں گے کہ جہاں ہم اپنی ضرورتوں کو خود پورا کریں اور جو ویلتھ ایکیومولیٹ ہو اس کو چینلائز کریں، اور مثلاً کسی ایڈمنسٹریٹو رول پہ آئیں یا جو بھی ہے. اور جیسا ہم نے اس سے پہلے بھی ایک مثال دی کہ جو خوجہ کمیونٹی کی مثال ہے، علم کے ساتھ ساتھ ہمارا اورینٹیشن بزنس کی طرف ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اور یہ بہت ہی خراب تھنکنگ ہے کہ انسان سوچے کہ ہم گریجویٹ ہو جائیں اور پوسٹ گریجویٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم 9 to 5 ایک جاب کریں گے اور صبح گئے اور شام کو آ گئے اینڈ دس از لائف. اس سے باہر نکل کے تھوڑا سا فراگ آف دی ویل کی طرح نہیں، بلکہ اس سے تھوڑا باہر نکل کے آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا. صحیح. اور آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ آج جتنے بھی فنڈس جمع ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مراجع تک پہنچتے ہیں، یعنی جو ہمارے اسکالرس ہیں ان تک جو بھی انسان اپنی سیونگز کا 20% جسے ہم خمس کہتے ہیں، یا جو بھی اسلامک ٹیکسز ہیں کہ جن کو ہم ادا کرتے ہیں اور وہ ایک چینل کے تھرو ہوتے ہوئے ان تک پہنچتے ہیں، یہ آج اسی پورے سسٹم کا نتیجہ ہے کہ خود عراق میں پتہ نہیں کتنے ہاسپٹلس ہیں کہ جو چل رہے ہیں انہی پیسوں سے، کتنے اسکولس ہیں، کالجز ہیں. خود حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کی جو پوری ایک ٹیم ہے وہ کتنی ہی کمپنیز کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو چلا رہی ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کی کتنی ضرورتیں ہیں کہ جن کو وہ پوری کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کہ جو نادار ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں. تو یہ ہمیں برکتیں نظر آ رہی ہیں. خود ہندوستان میں بھی اس کے اثرات، ہندوستان میں بھی آپ اثرات دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بہت سے جو ریلیجیس اسکولس ہیں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو ایک مہینے کا اسٹائپنڈ مل رہا ہے تو یہ انہی پیسوں سے مل رہا ہے کہ جو مومنین کی اپنی سال بھر کی سیونگز کا 20% نکل کے پہنچ رہا ہے اور پھر واپس ان تک آ رہا ہے. یہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک جگہ رقم جمع کر دی لیکن کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا، کسی نادار کی مشکلات دور ہو گئی، کوئی مسافر کی جو ہے سفر کی مشکلات دور ہو گئی، کسی بیوہ کی مشکل سر پہ آیا نہیں ہے تو چھت آ گئی، شادی ہو گئی ہو، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو
جب لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، ایران گئے یا عراق گئے، اور وہاں پہ جو ہولی شرائنس ہیں جب وہ زیارت کرنے جاتے ہیں تو ظاہر سے اپنے حساب سے جو بھی ان کے پاس پیسے ہیں وہ اس کو ڈالتے ہیں. الگ الگ کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں، الگ الگ کرنسیز جمع ہوتی ہیں. بعد میں پورا ایک سسٹم ہے جو بعض اوقات میں نے بھی وہاں دیکھا کہ اب پھر اس کے بعد کسی ایک سائلنٹ آورس میں ان سارے پیسوں کو نکالا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس حساب سے پھر ایلوکیشن ہوتا ہے کہ اتنا اماؤنٹ اس ڈپارٹمنٹ میں لگے گا، اتنا اماؤنٹ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگے گا. تو یعنی خمس جو ریلیجس ٹیکس دنیا بھر کے مسلمس نکالتے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ جو وزٹرز ہیں جو ہولی شرائنس کی وزٹ کے لیے جاتے ہیں ریلیجس پلگرمیج پہ، وہ جو اماؤنٹ وہاں ڈالتے ہیں اس سے بھی اچھی خاصی سروس ہوتی ہے. کمپنیز اس سے اسٹیبلش کی گئی ہیں اور بہت سے ایسے ادارے بنائے گئے ہیں کہ جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور آرفنیجز کے لیے آرفنیجز بنائے گئے ہیں کہ جہاں پہ آرفنس رہتے ہیں، اور یہ بہترین سسٹم چل رہا ہے. ایون تعلیمات آل محمد کو پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے ایون ون چینل ہے تو ہمارا. جی ہاں، ون چینل ہے. اب یعنی جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اکانومک جسٹس کی جو بنیاد رکھی، یعنی انہوں نے مکمل دین کا تحفظ کیا کہ جس میں خود اکانومک جسٹس بھی آ جاتا ہے کہ جو دین کی ایک قسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب آپ ایک سوسائٹی کو کنسیڈر کریں گے کہ اس کی وہاں اکانومک جسٹس ہونی چاہیے، تو آج بھی اس کو ہمارے جو اسکالرس ہیں اسی سیرت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور امام حسین کے اس مقصد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو بھی مال جمع ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے اکنامک جسٹس قائم کی جائے اور اس کو صحیح چینل کے ذریعے حقدار تک پہنچایا جائے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. بہت بہت شکریہ قبلہ. بہت واسٹ انداز میں اجمالاً آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اور اس سے یہ ہمیں بہرحال سبق ملتا ہے کہ اگر اتنے تھوڑے سے لوگ جو یعنی اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا بڑا چینج آ رہا ہے. اگر سب لوگ مل کے جو ہے اس طرح سے کنٹریبیوشن کرنے لگیں تو کتنا بڑا چینج ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. یقیناً اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جہاں اسے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اور جو بھی مال اس کے پاس ہے یقیناً اس نے محنت سے اسے کمایا ہے، مگر اس پر حق اس سے زیادہ اس کے خالق کا، اس کے کریٹر کا ہے. تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس مال سے ایک پورشن نکال کے سوسائٹی کے اس حصے تک پہنچائیں کہ جو غریب ہے، نادار ہے، جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اگر سوسائٹی میں موجود ہر صاحب حیثیت انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے آگے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سی سوسائٹی کی جو پرابلمز ہیں، جو تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں، شادیوں سے ریلیٹڈ ہیں، یا اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو بھی دیگر ضروریات ہیں، وہ سب بآسانی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہرحال آخری میں بس ایک نصیحتاً آپ سے کچھ جملے چاہتا ہوں کہ جو ویورز ہیں، اسپیشلی جو یوتھ ہیں، ان کو کربلا اینڈ اکنامک جسٹس کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے ماتحت کچھ نصیحتیں آپ فرما دیں. یقیناً میں اپنے ہم سن اور کم سن بھائیوں سے، اپنے جوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ان 5 ایپیسوڈ سے جو بھی آپ کو معلومات حاصل ہوئی اس کو ضرور کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں نوٹ رکھیں اور اس پر عمل کریں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے جو بھی کوشش کی کوتاہیاں رہیں، ہم جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکے، مگر اس کے بعد بھی یہ کربلا اور اکانومک جسٹس کے ٹاپک پہ آپ خود بھی غور و فکر کریں، اس کے حوالے سے پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کو مد نظر رکھیں، اس لیے کہ ان کا حقیقی چاہنے والا وہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات کو جانے اور ان کو مانے بھی، یعنی ان پہ عمل کرے. اپنے سماج میں دیکھیے، جہاں تک ہو سکے اکانومک جسٹس کو کریٹ کیجئے. آپ اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا اپنا کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو یہ کوشش کیجئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے اس کام میں رازدار بناتے ہوئے اپنی انکم کا ایک حصہ سماج کے اس طبقے کے لیے ضرور الگ کر کے رکھیے کہ جس تک حقوق نہیں پہنچتے ہیں، کہ جو نادار ہے، جس کے پاس ضرورتیں تو ہیں مگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب نہیں ہیں، مال نہیں ہے. یقیناً جب ایسا ہم کریں گے اور خلوص دل کے ساتھ کریں گے تو وقت کے امام ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں، وہ یقیناً ہماری تائید فرمائیں گے اور انشاءاللہ روز محشر خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمارے شافع قرار پائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ. اور بہرحال ہم ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آخر تک اس پروگرام سے جڑے رہیں. انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے پھر ایک اہم اور اچھے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے وداع چاہتے ہیں اور آپ سب سے التجا کرتے ہیں کہ تمام کی تمام چینل ون کی ٹیم اور جو علماء اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو بھی اراکین ہیں، ان کے حق میں دعا کریں اور کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم انشاءاللہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اچھے اچھے ٹاپکس کے ذریعے آپ کی خدمت میں نئی نئی باتیں پیش کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحسين